بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اپنی بیٹیوں کو پیدائش کے فوراً بعد زندہ دفن کر دیتے تھے۔ طلوع اسلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ کیا، عورتوں اور بیٹیوں کو ان کے حقوق دلوائے۔ لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو زمانہ جاہلیت میں ہی اس رسم کے خلاف تھے۔ ان میں ایک قابل ذکر نام صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچاتے تھے۔ صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کی جان بچانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ شروع سے ہی سلیم الفطرت اور درد مند تھے۔ ان کی آغوش محبت لڑکیوں کی پرورش کے لیے کھلی تھی اور وہ دوسروں کی لڑکیوں کو خرید کر پالتے تھے۔ یہ قبیلہ تمیم کے وفد کے ساتھ مدینہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا۔ صعصع رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نیک فطرت تھے، اس لیے بلا تامل قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ آیات قرآنی حاصل کی، پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جاہلیت میں جو اچھے کام کیے ہیں وہ قبول ہوں گے اور مجھ کو ان کا اجر ملے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو خدا نے اسلام کے شرف سے سرفراز کیا ہے، اس لیے ان تمام نیکیوں کا اجر ملے گا۔ صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا اونٹ گم ہو گیا تو میں جنگل میں جا رہا تھا۔ ایک خیمے کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ رات کا وقت تھا، سردی تھی۔ ایک بوڑھا آگ سینک رہا تھا۔ میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، بھائی کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور اب رات پڑ گئی ہے، تو رات یہیں کہیں تمہارے پاس لیٹا رہوں گا اور کل پھر تلاش کروں گا۔ اور اس بوڑھے سے پوچھا، لیکن تم یہاں باہر سردی میں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ میری بیوی اندر خیمے میں ہے، بچہ بچی پیدا ہونے والا ہے، میں باہر انتظار میں ہوں۔ صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے خیمے کے اندر آواز دی کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو مجھے بتانا، اور اگر بچی پیدا ہوئی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیمے کے پچھلے دروازے سے جا کر گھڑے میں دبا دینا اور آ کر مجھے بتانا کہ دبا دیا ہے۔ صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی کہ بچی پیدا ہوئی ہے، تو مجھے پتا تھا کہ یہ زندہ بچی دفن کر دیں گے۔ میں نے کہا، اللہ کے بندے ایسا کرو، یہ بچی مجھے دے دو، میں اس کے عوض تمہیں ایک اونٹ دوں گا، اونٹ کے عوض بچی مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں بچی گھر لے آیا، بچی کو پالا پوسا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بات ڈالی کہ جہاں کہیں مجھے پتہ چلتا کہ کسی خاندان میں بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ اسے دفن کر دیں گے، تو میں جاتا اور اونٹ کے عوض بچی خرید لے آتا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری حویلی کے صحن میں 300 بچیاں پل رہی تھیں۔ صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال حسنہ محض لڑکیوں کو بچانے تک محدود نہ تھے، بلکہ وہ غربا پرور بھی تھے، اور غریبوں اور محتاجوں کے لیے ان کا دست کرم ہمیشہ دراز رہتا تھا۔ ضروریات سے جو کچھ بچتا تھا اس کو پڑوسیوں اور مسافروں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ضروریات سے زیادہ جو کچھ بچتا ہے اس کو میں پڑوسیوں اور مسافروں کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے ماں باپ، بہن بھائی اور قریبی رشتہ داروں کو یاد کیا کرو۔ عرب کا مشہور شاعر فرزدق ان کا پوتا تھا۔ وہ اپنے شعر میں اپنے دادا کا ذکر کرتا ہے کہ میرے دادا وہ شخص ہیں جو زندہ درگور ہونے والیوں کو روک لیتے تھے اور زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو بچا لیتے تھے۔ ناظرین، اسلام نے بیٹیوں کو، عورتوں کو عزت بخشی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی احادیث میں بیٹیوں سے شفقت اور محبت کی تلقین ہوئی ہے اور ان سے حسن سلوک پہ بہترین اجر سے نوازنے کا فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث بیان کرتا ہوں۔ فرمایا، جس شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا، نہ ہی اس کو ذلیل سمجھا اور نہ ہی بیٹے کو اس پر مقدم کیا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے جہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں اس نے ان کے ساتھ بھلائی کی تو یہ اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں یا 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں یا مر گئیں تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو وہ اور میں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ملا کر بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بیٹیوں کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور پھر اس نے خوش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کی اور ان پر احسان کیا تو یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو 3 کھجوریں دی۔ اس نے ایک کھجور تو اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور تیسری خود کھانا چاہتی تھی، لیکن بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے وہ بھی آدھی آدھی ان دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے اور اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے آج کے دور میں بھی کچھ لوگ زمانہ جاہلیت کی رسم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ پاک کی ناراضگی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور انہیں ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ بات اسلامی تعلیمات کے مکمل الٹ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، بیویوں سے شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔